محمد خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیز نگر یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پچھلے دنوں شجاع آباد بار کے وکلاء اور میپکو ملازمین کے درمیان ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں وکلاء اور میپکو ملازمین نے دونوں جانب سے ایک دوسرے کے خلاف تھانے میں FIRs بھی درج کرائیں۔ دو اداروں کے درمیان یہ تصادم، ہیجان اور محض آرائی کی کیفیت بہت سارے لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ رہی۔ جہاں تک وکلاء برادری کا تعلق ہے، یہ قانون کے رکھوالے ہیں اور جو تاثر ان کے بارے میں پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، جبکہ محکمہ ملازمین کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ اپنے فرائض منصبی نہایت دیانتداری سے سر انجام دیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ دو اداروں کے درمیان یہ محاذ آرائی اس حد تک طوالت کیوں اختیار کر گئی کہ اخبارات اور میڈیا کی یہ خبریں زینت بنتی رہیں؟ اس واقعے کے محرکات اور پس منظر جاننے کے لیے ہم نے وکلاء برادری کے جو منتخب افراد ہیں یا معزز ہائی کورٹ کے وکلاء ہیں ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ اصل واقعہ کیا ہے جس کے بعد یہ ہیجان آمیز یا تشدد آمیز کارروائی آگے بڑھی اور وکلاء کو بھی احتجاج کے لیے باہر نکلنا پڑا۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل رہے ساجد ایزدی سنپال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، آپ ہائی کورٹ بار کے نائب صدر بھی منتخب ہوئے اور ممتاز وکیل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار ملتان کے سابق جنرل سیکریٹری چودھری جہاں زیب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بار بھی ہماری گفتگو میں شامل رہے۔ ہم نے ان سے بھی مختلف سوالات کیے اور ایک خاتون وکیل نگینہ مظفر حراج بھی ہمارے لیے اس بات کو آگے بڑھانے میں شریک کار رہیں۔ سب سے پہلے میں سوال کروں گا ساجد ایزدی سنپال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے اور اس سے جانوں گا کہ اصل واقعہ کیا تھا اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ واپڈا سے یا میپکو سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ ان کا رویہ ایک صارف کے ساتھ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ صاحب، آپ کا کوشچن جو ہے وہ بہت ہی ٹچی ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ وزارت پانی و بجلی یکسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس میں دیکھیں، بینگ ایڈوکیٹ ہم لا نوئنگ ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو سادر ہم نے آفس میں جانا ہے، کیونکہ وی آر کنزیومر۔ ایک لے مین جو ہے، عام پبلک مین جو تو وہ جاتا بھی نہیں ہے، جو اس کے ساتھ واپڈا والے کرتے ہیں، چاہے اس کے ایکسائز بل بھیجتے ہیں، چاہے اس کے بجلی کارڈ جاتے ہیں، چاہے اس کے ڈسکنیکشن ہوتی ہے، ایون میٹر لے کے چلے جاتے ہیں، وہ تو بیچارہ جا نہیں سکتا۔ اگر لا نوئنگ پرسن یعنی کہ ایڈوکیٹ جائے، اب لاسٹ ٹائم جو واقعہ ہوا ہے وہ ایک وکیل صاحب کو ایکسائز بل بنا کے بھیج دی۔ وکیل صاحب کے پاس ایک ہمیشہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ میں نے کتنے یونٹ استعمال کیے ہیں۔ اب وہ گئے ہیں واپڈا آفس میں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو جرمال بنا لیا جائے۔ دراصل وکیل صاحب چونکہ لا نوئنگ تھے، وہاں جا کر ان کی غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے کہ ہمارے اتنے صرف شدہ یونٹ ہیں اور آپ کا بل زیادہ کیوں آیا ہے۔ یہ جو ہے نا تقریباً بل کے اوپر لکھتے ہیں ڈیٹ آف ریڈنگ 5 تاریخ، جبکہ ڈیٹ آف ریڈنگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں 25 تاریخ، 20 دن کا ایکسس یونٹ ڈال دیتے ہیں۔ یہی جھگڑا تھا، یہی جا کے ہم نے کنزیومر ایز اے کنزیومر ہم گئے، وکلاء صاحبان گئے وہاں پر، انہوں نے کہا جی ہمارا بل ٹھیک کر کے دیں۔ وہاں پر انہوں نے بل ٹھیک کر کے نہیں دیا، اپنی بات پر اڑے رہے اور وہاں پر جو ہے نا کچھ مس ہیپ ہوا۔ ٹھیک ہے، جب ہم کنزیومر بھی ہیں، کنزیومر ان کے پاس جائیں گے، یہ ہماری غریبی میں دور کیوں نہیں کرتے؟ میرا مطالبہ وزارت کو پانی و بجلی سے یہ ہے کہ ان کا جو فری آف یونٹ کو 18 ارب روپے سالانہ یہ جو ہے نا وہ مفت بجلی استعمال کرتے ہیں، یہ ان کو ختم کیا جائے۔ ان کے پیسے ہم کیوں بھریں؟ یونٹ یہ استعمال کرتے ہیں، یونٹ 300 400 500 حصہ بقدر جسا ایس ڈی او تک لیول تک ایکسل تک ان کے ہزار یونٹ فری ہیں۔ یہ آگے یونٹ بیچ کے پیسے بھی کماتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے سارا سسٹم تو سرکاری ملازم ہونے کے باوجود ٹھیکیداری سسٹم کیا ہوا ہے۔
बिल जो नहीं, अगर ड्यू टू नॉन पेमेंट अगर मीटर काटना है तो वो मीटर कार्ड नहीं काट सकते, ये सिर्फ बिजली काट सकते हैं। इन्होंने ठेकेदारी सिस्टम बनाया, मीटर काट के चले जाते हैं। जो वकील साहब जो है वो लॉ नोइंग थे, उन्होंने जाकर अपनी ग्रीवियंस एज ए कंज्यूमर इनको पेश की, इन्होंने वो उनकी ग्रीवियंस दूर नहीं की, उल्टा उनको महफूज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बापडा मुलाजमीन को जो मुफ्त बिजली देती है ये खत्म की जाए, और ताकि ये है ना वो बजट में जो है ना वो आवाम की जेब से जो है ना वो पैसा ना जाए, और मुफ्त की बिजली ये इस्तेमाल करते हैं, इनके पैसे हम भरते हैं। लिहाजा मेरा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि तमाम तर बापडा मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म की जाए, बापडा की निजकारी कर देनी चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतर मुआशी हालत के लिए बापडा की निजकारी नहायत जरूरी है। करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अपने निजकारी अमल में बापडा को शामिल किया जाए। जी साजिद एसी संपाल साहब, आपका नुक्ता नज़र हमने जान लिया, और अब इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी जहांजेब, जिनका आबाई ताल्लुक शुजा आबाद से है, चूँकि इनके ग्रैंडफादर यहाँ MPA रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि शुजा आबाद में मैपको मुलाजिमीन और वकला के दरमियान ये तल्ख कलामी क्यों बढ़ी, और वहाँ हमारे मुअज़्ज़िज़ वकील क्या करने गए थे, इनका मकसद क्या था वहाँ जाने का। और हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आम सारिफ को वो सर्विस नहीं दी जाती जिसके बारे में हुकूमत दावेदार है कि अब इनका ट्रेंड तब्दील हो चुका है। वजारत बिजली और तवानाई हमेशा ये दावा करती चली आई है कि मौजूदा हुकूमत में इदारों की कारकर्दगी का ग्राफ बहुत बेहतर हुआ है, और खसूसन मैपको या वापडा या दीगर बिजली कंपनियों के मुलाजिमीन से जो आवाम की शिकायत थी, अब उनका अजाला किया जाता है, और जब सारिफ वहाँ जाता है तो इन्हें खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया जाता है। तो फिर उन वकील साहब का इस्तकबाल किस अंदाज से किया गया होगा कि तल्ख कलामी और तशद्दुद के आने वाले वाक़यात में जन्म लिया। आप इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे, और ये भी बताएंगे बाज़ औक़ात मीडिया में ऐसी खबरें अखबारात की जीनत बनती हैं कि मैपको मुलाजिमीन या दीगर बिजली कंपनियों के मुलाजिमीन, उनका रवैया सारिफीन के साथ दुरुस्तगी पर मबनी होता है, और वो बिजली की तरसील को एक वेपन के तौर पर, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सारिफ को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये भी कि इनमें से बाज़ मुलाजिमीन, सभी लोग यकसा नहीं होते, बहुत अच्छे लोग वहाँ काम कर रहे हैं जिनका अखलाक, किरदार और कारकर्दगी हर लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि वापडा के छोटे से बड़े बाज़ अफसरान के असासे जो हैं वो बिला तहाशा हैं। आप इस सारे तनाजुर में अपनी क्या राय देंगे? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अजीज़ अहमद खान साहब का कि उन्होंने मुझे अजीज़ नगर यूट्यूब चैनल के लिए यहाँ पे इनवाइट किया कि ये मैपको या वापडा गर्दी कह लें आप, इस वाक़े के मामलात में मैं ये कहूँगा कि वापडा गर्दी है, मैपको गर्दी है कि आपका तरफ से ये ज़रूर किया जाता है कि आप ओवर बिलिंग करते हैं। इमरान खान साहब से भी मुखातिब हूँ जो ये कहते हैं कि बिजली चोरी वाले करने वालों पे पर्चे होंगे, एक्शन होंगे, तो सबसे पहले तो आप अपने एहलकारों पे एक्शन करवाएं ना कि जो बिजली इस वक्त चोरी करवा रहे हैं, और फिर वो थोप देते हैं आम शहरियों के ऊपर, उनका जीना जीरन कर देते हैं। वकील साहब जिनके बिल मीटर पे यूनिट कुछ थे और बिल में वो ओवर बिलिंग हुई थी, तो एक आम आदमी तो डरते हुए जाता नहीं कि इनका जो रवैया है वहाँ बहुत बदतमीज़ाना है। 4-5 अपने यूनियन के बंदे बिठा रखे होते हैं वहाँ अफसरों ने, और ये जो उससे बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो एक शरीफ आदमी तो डरते हुए जाता ही नहीं। मुतलका पुलिस ने भी बिल्कुल कोई अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए। उनको जो उनके अफसरान की तरफ से अपने सिफारिशें वगैरह आई थी कि जी अब ये भी डर गए कि हमारे लिए मसला बनेगा, FIR दर्ज हो गई है, तो उसे क्रॉस वर्शन के तौर पे ले आए। हम भी इस फोरम से ये चाहते हैं कि आप सबका एहतसाब करें, सबसे पहले इस वापडा का मैपको का एहतसाब करें, इनके लाइनमैनों का एहतसाब करें, इनकी बेनामी जायदादें जो इन्होंने अपने बच्चों के नाम से ली हुई है, एक जिसकी तनख्वाह 20,000 है वो 2 करोड़ की जायदाद कैसे खरीद रहा है, आज तक कभी इस बात का तयन किया गया है? जिस वक्त एहतसाब हुआ तो जो आपके गर्दिशी कर्जे हर माह के रोजाना हर माहाना बुनियादी पे जो गर्दिशी कर्जे होते हैं
تو وہ تو ایک سب ڈویژن سے نکلائے گا وہ گردشی قرضہ پورے پاکستان کا. زیادتی بھی آپ کریں, مارے بھی آپ صحیح, اور آپ کراس ورشن کے لیے پہنچ جائیں, بجائے آپ اپنی اس کے لیے ایکسکیوز کریں, آپ اپنے معافی مانگیں اس رویے پہ. آپ کہتے ہیں کراس ورشن, ہم سے جو بن پائے گا ہم ضرور کریں گے, لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. چو صاحب, آپ کا انداز بہرحال بڑا بلیغ بھی ہے, اور اس میں میں کہوں گا یہ شاید جذبے کی سچائی ہے, یا آپ نے وکلا برادری کی محبت میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. جو بھی ہے, آپ کا نقطہ نظر ہمارے ناظرین کے سامنے ہے, اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اپنی رائے ہمیں دی ہے. اور میں اب مزید جاننا چاہوں گا نگینہ مظفر حراج, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے, ان سے میں یہ بھی ضرور پوچھوں گا کہ بحیثیت پریکٹسنگ لائر آپ یہ جانتی ہیں کہ وابڈا کے صارفین کی شکایات کے ازالے کے لیے اسپیشل کورٹس بنا دی گئی ہیں, جہاں وابڈا کے کیس الگ اور سوئی گیس کے کیس الگ سنے جاتے ہیں. تو کیا اب ان عوامی کمپلینٹس کا یا صارفین کا شکایات کا کچھ گراف کم ہوا ہے؟ آپ مجموعی طور پر کیا سمجھتی ہیں کہ کیا صارفین کے مسائل یہ بڑے ہیں یا ان میں اضافہ ہوا ہے؟ اور اگر ان میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ میپکو ملازمین ہیں یا اس کے عوامل کچھ اور ہیں؟ لائر میں ہی صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پہلے تو عزیز نگر صاحب اور عزیز خان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس موقع پہ بات کرنا ہے اور اس موقع پہ ہماری آواز کو اٹھایا ہے. اگر ہم صرف وابڈا کی بات کریں تو وابڈا کے لیے ہمیشہ اسپیشل کورٹ کی چیف جسٹس صاحب نے بنائی ہوئی ہے, اس میں آپ صرف وابڈا کے کیسز اٹھا کے دیکھیں جو جن کے اوپر اوور بلنگ ہے, ٹھیک ہے, جن کے ڈیمانڈ نوٹس لاکھوں میں آئے پڑے ہوتے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے. ایک عام پرسن جب کورٹ میں آتا ہے تو کورٹ اس کو اسٹے بھی دیتی ہے, کورٹ اس کی پروسیڈنگ بھی کرتی ہے, لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سے کیسز میں 6-7 ماہ گزر جاتے ہیں, نہ ایس ڈی او پیش ہوتا ہے نہ ایکسین پیش ہوتا ہے. اب جب ہمارے وکیل بھائی جب گئے ہیں, شجاع آباد بار کے ممبر ہیں, بہت ریسپیکٹڈ ہیں, جب وہ اپنے ڈیمانڈ نوٹس لے کے گئے انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے مجھے اوور بلنگ کی ہوئی ہے. اس کے اوپر انہوں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ ایک وکیل صاحب آپ سے ایک لیگل کوشچن کرنے آیا بیٹھا ہے. ایک وکیل کو تو پتہ ہے ڈیمانڈ نوٹس کا مطلب کیا ہے, اوور بلنگ کس طرح ہوتی ہے, سر چارجز اس کے کیا ہیں. ہمارے وکیل بھائی نے بہت اچھا کیا. اس کے بعد جو ہماری ایک بار نے, ملتان بار نے, شجاع آباد بار نے اور دیگر بار میں جو اکٹھے ہو کے یونٹی کا ایک پیغام دیا, پرامن احتجاج کیا ہم نے. اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اتنے بڑے ایشو پہ جہاں پہ وکلا صاحبان کے خلاف ایف آئی آریں ہوئی, ہم لوگ وہاں پہنچے اور وہاں پہ ہم نے پرامن احتجاج, ورنہ یہاں شاید پسند عناصر بہت ہیں جو ہمارے پرامن احتجاج کو بھی بہت غلط میننگ میں لے جاتے ہیں. لوکل ایشو پہ نہیں, ہم اپنے ملکی معاشی یا اپنے سیاسی ایشو جو بھی ہوگے جہاں پہ ہمیں لگے گا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ہمارے ملک کے ہمارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو ہم اپنے اس اتحاد کو آگے لے کے چلیں گے. نگینہ, آپ نے گفتگو کی, یہ آپ کا نقطہ نظر تھا جو ہم نے سنا, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب وابڈا کورٹس میں صارفین کی شکایات پر مبنی مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. مجموعی طور پر ہم نے جو گفتگو سنی اور آپ کا نقطہ نظر بھی ہمارے سامنے آیا, اس سے باہر طور ایک بات یہ ابھر کے ضرور سامنے آتی ہے کہ اداروں کی کارکردگی, خصوصاً سرکاری اداروں کی کارکردگی جس میں سر فہرست میپکو ہے, بل بھرنے کی استطاعت ویسے نہیں رہی, ایسا اکثر کہا جاتا ہے. تو پھر ہمیں یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ آپ نے جو کہا کہ ملازمین کو, وابڈا ملازمین کو ملنے والی سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے, 17 سے 19 ارب کی سبسڈی ہے. اگر واقعی ایسا ہے تو یہ ایک بڑی خطیر رقم ہے جو قومی محاصر میں اضافے کی بجائے باعث بنتی ہے ہمارے گردشی قرضوں میں اضافے کا. تو پھر ہمیں ان محرکات کا بھی جائزہ لینا ہوگا. جہاں تک وکلا برادری کا تعلق ہے, ہم اس حد تک اس بات سے مطمئن ہیں. ہم نے آپ تینوں مہمانوں کا نقطہ نظر جانا. بہر طور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ادارے چاہے وکلا کے ہوں یا سرکاری ملازمین کے, انہیں حد الامکان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. محاذ آرائی تشدد آمیز واقعات اور ہیجان آمیز کارروائیوں سے ہمیں ہر طور پر گریز کرنا چاہیے, چونکہ ایسے واقعات بنیادی طور پر عوام میں نا اتفاقی کے جذبے کو ہوا دیتے ہیں. ہم نے مل جل کے آنے والے لمحوں میں
پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر طے کرنا ہے اور ہم ایسا کرتے رہیں گے. آپ کی مہربانی کہ آپ نے اپنا نقطۂ نظر اس واقعے کے بارے میں ہمیں بتایا, اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنی کارکردگی وابڈا نے اب بہتر بنا لی ہوگی, مگر ابھی بھی اس میں گنجائش موجود ہے, چونکہ ترقی کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے. اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور میں آپ سے استدعا بھی کروں گا کہ آپ ہمارے عزیز نگر چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.